جتنا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھیں، اس کی رسول کی مجلس میں بیٹھیں، بس یکسوئی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھیں۔ اور پھر اس مجلس میں بیٹھنے والا اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ دعا کا وقت بھی ذکر کو دے دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو دے دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو دے دیتے ہیں۔ رب کائنات دعا مانگنے والوں سے زیادہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس مالک کو تو پتہ ہے کہ بندے کی ضروریات کیا ہے، اس لیے اگر قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو ہر روز اس کا مطالعہ فرماتے رہے۔ آقا نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن ہے وہ آباد گھر کی طرح ہے، اور جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اب ہم آتے ہیں صاحب قرآن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس ایسے رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گران گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر نہایت ہی مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اب مالک اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب اگر یہ تیری طرف سے رخ دے لے، تیرے نہیں بنتے، کسی اور طرف رجوع کرتے ہیں، تیری محبت دل میں نہیں رکھتے، محبت کسی اور طرف لے جاتے ہیں، تجھ پر ایمان نہیں لاتے، کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو محبوب پھر غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرے ساتھ تیرا اللہ نہیں ہے، وہ تجھے کافی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، محبوب اگر لوگ منہ پھیرے تو پھر تیرا رب ہی تمہیں کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ سادہ کا پیش کیا۔ اب اس کی حقیقت کی طرف اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ کتاب سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو کتاب والے کی بات آج بتانا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کیا خوب کہا، تیری معراج کے پھولوں قلم تک پہنچا، تیری معراج کی تیری گردے قدم تک پہنچا۔ ہمارا حضور علیہ السلام کی گردے تک قدم تک پہنچ جانا، یہ ہماری معراج ہے۔ بس حضور کو منا لینا، حضور کا پروانہ بن جانا، حضور پر درود و سلام پڑھتے رہنا، گنبد خضرا کو تکتے رہنا، آقا کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ کی طرف توجہ رکھنا، یہ ہماری معراج ہے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھی، اس کی طرف فضیلت بھی سن لے اور دل میں بٹھا لے۔ آپ سے قرآن مجید بہت لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، بڑے بڑے لوگ۔ آج میں آپ کو قرآن والے کی زیارت کی بات بتاؤں گا۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں میرا دیدار کر لیا پھر اس نے جی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیر صاحب سے میں حدوث کو اور تلاوت کو دیکھ کر
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مان کے کائنات اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، عشق دے چلے باقی رہ گئے، اخلاق والے ہیں نہیں عمرہ ڈالی۔ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ عشق دے چلے، حقیقت عقل مند یہ ہوتے ہیں جو مولا کو خوش کرتے ہیں۔ من تواضع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم نے باللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سرداری کا راز کیا ہے؟ وہ شیخ نے فرمایا سرداری کا راز مخلوق خدا کی خدمت ہے، ہر کی خدمت کر وہ مخدوم شد اور ہر کی قدرت دین و محروم، خدمت کرنے والا مخدوم بنتا ہے اور وہ خدمت نہیں کرتا اس کو تو مخدوم نہیں بناتا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کا اگر دیدار ہوتا ہے تو پھر اس کو حضور کا ہی دیدار ہوا، اور ہو سکتا ہے اس مجلس میں ایسے اللہ والے ہوں جن کو آقا کا دیدار ہوا ہو اور بڑی محبت بھی آقا نے فرمائی ہو، ایسے بھی ہر مجلس میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو رکھے جن کے صدقے ہی دنیا قائم ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی، حضور علیہ السلام کے دیدار کو جس نے حاصل کر لیا تو اس نے حضور کو ہی دیکھا، اور جس نے آقا کریم علیہ السلام کے دیدار کو حاصل کر لیا، حضور فرماتے ہیں اس کو اگر جہنم کی آگ چھوئے گی، تو جب جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں تو نتیجہ یہ نکلا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ اور پھر علامہ ابن حجر بکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوائے کے ملکہ میں، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ کرے حضور کے دیکھنے والوں کو بھی دیکھتے رہے اور حضور کو خود بھی دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد پکا کر لیں، اللہ کی مہربانی سے ایک نہیں کئی بار آقا کا دیدار نصیب ہو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب ایک اور آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پھر وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کا بھی علاج بتا۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ایک مرض کے کئی نسخے جانتا ہے۔ پھر ایسے کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے حضور اسلام نے فرمایا کہ 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے نہ قیامت کے دن اس سے مسافر ہوگا۔ وہ مدنی تاجدار اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی غلام سے مسافر فرما لیں تو یقین فرمائیں اللہ خود ہی مہربان ہو جائے گا۔ یعنی ابھی تو میرے محبوب سے مسافر لیا ہے حضور کی پارٹی کا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ حضور اسلام نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم 30 آیتیں دنیا کی
اور 70 آیتیں آپ کی پوری فرمائے. جو 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ جنت میں اس شان سے جائے گا کہ اس کا قدہ آقا کریم کے قدے کے ساتھ ہوگا اور جنت کی طرف چلا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا حضور اسلام فرماتے ہیں پھر جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت صاحب مجھے بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بات کریں. ایک بات کر دوں، عقل مندہ وہ نقطہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی بے ادبا مصر نہیں کرتی بند نبی سربر. ایک حرف قرآن پاک کا پڑھے تو 10 لے کیا. یہ صبح دن کے وقت اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبی شریف میں امام صاحب خطبہ دے رہے تھے. میں نے خود سنا، میں نے حدیث نہیں پڑھی، ان کی زبانیں میں نے سنا. ہم ذمہ داری سے بات کی کہ جو رات کو قرآن مجید پڑھتا اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. تو اللہ کریم صبح بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رات بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید پڑھنا ہے کس لیے آج یہ بتاتا ہوں. پھر کر گلی گلی تباہ ٹھکرے غیر دکھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا مصطفیٰ تیری گلی سے جائے. حضور کا عاشقی تو قرآن پڑھتا ہے، حضور کے عاشقی تو قرآن پڑھتے ہیں، حضور کے عاشقوں کو ہی تو حضور نوازتے ہیں. آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اب میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا تھا کہ کچھ ایسے سادے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے کہ ہم تو نہیں پڑھے، بڑے بڑے وظیفے نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا کریں. ان کے لیے یہی وظیفہ ہے جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں وہی پڑھا وہی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بھی مشکل نظر آتا ہے، پھر کیا کریں. تو صلی علی نبینا صلی علی محمد مصطفیٰ کریم کے ترانے گاتے رہے. خدا کی قسم جہاں جہاں مصطفیٰ کریم کے آپ ترانے گاتے جائیں گے اللہ آپ سے خوش رہے گا، زمین آپ سے خوش رہے گی، آسمان والے آپ سے خوش رہے گا. اب بات اس سے آگے تھوڑی سی لے جانا چاہتا ہوں. مدینہ طیبہ میں میری حاضری ہوئی مسجد قباء میں نوافل ادا کیے. تو نیچے کیونکہ کوئی خانہ ہے تو میری عادت ہے میں جس شہر میں جاؤں وہاں کتابیں خریدتا ہوں اور اس کا مطالعہ بھی کرتا ہوں. یہ آپ سب کے لیے بات ہے. تو میں نے اس میں جیسے ہی قرآن مجید کو لیا برکت کے مسجد قباء کے نیچے جو دکان ہے تو میں نے سورہ فاتحہ اور اس کی تفسیر کو پڑھا. اس میں نے جو حدیث پڑھی وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کی تلاوت فرماتے تھے. مطلب الحمدللہ رب العالمین پھر وقفہ، الرحمن الرحیم پھر وقفہ، مالک یوم الدین وقفہ ہے. اور آپ میں سے جو بھی مدینہ طیبہ یعنی حرمین شریفین گئے ہیں مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ اگر قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو غور کر لینا وہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں. مصطفیٰ برفاق ہے راکدی ہماؤس اگر باؤنا رسیدی تمام بولا کی. مصطفیٰ تک پہنچنا ہی تو دینداری، آقا کو خوش کرنا ہی تو دینداری ہے. دینداری کیا ہے؟ اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں دین اور ایمان کیا ہے. دعوے تو سارے کرتے ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم ایماندار ہیں. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے. پھلے بات آقا کریم علیہ السلام کی پاک حرکات و سکنات کا نام جس طرح آقا نے پاکیزہ زندگی گزاری اس کو دین کہتے ہیں. آقا کی پاک حرکات و سکنات کا نام دین ہے اور آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت کا نام ایمان ہے.
یہ ہے دین اور یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دین آقا کریم علیہ السلام کی پاک حرکات و سکنات کا نام ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ تو گویا کہ آقا کریم علیہ السلام کی حرکات و سکنات پر عمل کرتے رہنا دینداری ہے۔ لیکن تو انسان نہیں ہے، تو انسان ہے۔ اکثر آپ نے یہ جملے لوگوں سے سنے، لوگ جملے کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ آج میں بتاؤں انسانیت کیا ہے اور انسان کہتے کس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا در حقیقت یہ ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سنا ہوگا۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان تعبیریں کرتے ہیں، تشریحات کرتے ہیں، توضیحات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں شریعت ہے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اقوال کا نام شریعت ہے۔ جو کچھ آقا نے فرما دیا، اپنی زبان سے کہہ دیا، شریعت وہ ہے۔ اور آقا کریم کے افعال کا نام طریقت ہے۔ آقا کریم کے افعال کا نام طریقت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام پر جو اللہ کے فضل و کرم احسانات ہیں اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اسی کے اندر دودھ کی دہی بنتی ہے، دہی سے مکھن نکلتا ہے، مکھن سے گھی بنتا ہے۔ جو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کا مخالف ہو کر ولایت کے دعوے کرے، وہ در حقیقت اپنے دعوے سے جھکتا ہے۔ در حقیقت آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا نام ہی شریعت ہے۔ اب ایک ایسا فلسفہ بتا رہا ہوں، آپ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر سونے تک آپ ہر کام ہی عبادت بن جائے تو کتنے کچھ نصیب۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مالک کائنات نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرتے ہیں۔ آپ کی زبان میں سوچیں کہ مالک فرما رہا ہے الا لیعبدون، ہر وقت عبادت میں لگے رہے۔ تو ہم نے تو نماز کو عبادت سمجھا ہے، روزے کو عبادت سمجھا ہے، سچ بولنے کو عبادت سمجھا ہے، قرآن مجید پڑھنے کو عبادت سمجھا ہے۔ سن لیں یہ جزیات ہیں، نیز اس کا نام نہیں ہے، نیز ان ٹانگوں کا نام نہیں ہے۔ جب یہ مکمل معلوم بنے گا تو آپ اس کو نیز کہیں۔ خداوند ذوالجلال فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تبدیلی نہیں ہے۔ اور ادھر وہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت ہی کرتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں عبادت ہے کیا۔ اللہ کریم کے احکامات کو سر تسلیم خم کر کے عمل کرتے رہنا عبادت ہے۔ آپ اس لیے سو رہے ہیں کہ مالک تیرا ہی تو فرمان ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ ہم تو اس لیے سوئے تو نیند تو نے بنائی، ہم نے تو نے بنائی، ہم پر غالب کی، ہم تو تیرے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ کا سونا عبادت ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن ہم نے معاش کے لیے بنایا ہے۔ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، رزق کما رہے ہیں حلال، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہر کام میں اپنے مالک کے حکم کو بجا لائیں۔ اب میں یہ بھی اس کے ساتھ بتا دوں، ہر نیک عمل عبادت ہے، نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول
जिस अमल से खुश हो जाए वो नेकी है। अल्लाह और उसका रसूल जिस चीज से खुश हो जाए, पढ़ कुरान मजीद रहे हैं और दिल में कुरान मजीद वाले का अदब नहीं है, पढ़ नमाज रहे हैं, नमाज वाले की मोहब्बत नहीं है, रख रोजा रहे हैं, मुंह से झूठ भी बोल रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं, न रोजे का काम पूरा किया, न नमाज का काम पूरा किया और न हुजूर इस्लाम की सुन्नत पर अमल किया। आखिरी दलील आशिकों के लिए गुप्ता का सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। बस पल्ले बांध ले, इसमें मैं खत्म कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, कुल कह के अपनी बात की, मुंह से तेरे सुनी, इतनी है तेरी गुफ्तगू अल्लाह को बात मालिक अपनी गाला के महबूब क्यों कहते? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, महबूब आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तिबा करो। कुरान मजीद में ये भी तो है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और यहाँ ये कहा फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इताअत में और इत्तिबा में फर्क ये है, इताअत बंदा डर से भी करता है, मुजरिम को डर होता है मुझे थानेदार ऐसे ना कर दे, मुझे फलां अफसर ऐसे ना कर दे, वो इताअत कर रहा है। इत्तिबा का ताल्लुक इश्क से है, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। माल के कायनात ने फरमा दिया फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते ये हो कि खुदा मोहब्बत करे फिर हुजूर के सच्चे याद या नबी सलाम अलैका से दिल जलता है, मुस्तफा जाने रहमत सलाम से दिल जलता है, मोहब्बत काम की है। नमाज में ये कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कहते हैं सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम कहाँ लिखा है? नमाज में कह रहा है या नबी सलाम अलैका, नहीं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, इसका यही बनता है या नबी सलाम सुभान अल्लाह, या नबी सलाम अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नमाज है, नमाज अल्लाह की है, दुरूद हुजूर पर आ रहा है। नमाज अल्लाह की है, दुरूद हुजूर पर है। मतलब ये ठहरा अल्लाह की इबादत उस वक्त मुकम्मल होती है जब इसके मुस्तफा उसमें मौजूद। और एक दलील ये भी अफ्तार की, आप बेशुमार दुआएं मांगते हैं, सलाम की दुआएं मांगते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि ला तज़र अला अल-अर्दिल काफ़िरीन दय्यारा, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, बेशुमार दुआएं कुरान मजीद में हैं, अंबिया ने मांगी, हम भी दुआएं मांगते हैं। दुआ हमारी अल्लाह पाक कबूल करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन दरूद आपका कबूल है, दरूद आपका कबूल है, आपके दिल में आएगा। इसकी दलील क्या है मैं आपको बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर फैज़ान रहमत नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने फैज़ान रहमत नाज़िल फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आले पाक पर बेशक तू तारीफ किया गया उसकी बात है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आले पाक पर, जिस तरह बरकत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आले पाक पर, बेशक तू तारीफ किया गया बुलंदी वाला है। आप बताओ इसमें आपने अपने लिए मांगा ही कुछ भी रिजेक्ट किया होगा, ये किसकी ज़ाहिर दलील? आपने अपने लिए क्या मांगा जो मालिक माने या ना माने? लेकिन सुनो मैं हदीस से साबित करता हूँ, हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है महबूब जब कोई तुझ पर दरूद पढ़ता है वो उस पर दरूद भेजता हूँ, जब कोई तुझ पर सलाम पढ़ता है मैं सलाम भेजता हूँ। तो जिस पर रब सलाम भेजे, जिस पर रब दरूद भेजे, उसका काम बनेगा या नहीं बनेगा? बस काम बनाने के लिए एक ही बात है, उस पर तुम सलाम पढ़ते रहो और आम कर दो, वमा अलैना इल्लल बलाग।
اس کے بعد اور خطاب ہے کوئی نہیں.